اپنی جانب سے اور مرحومین کی جانب سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن والآخرين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حسين صالحه ومنصور وسرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. ترجمہ تھا مولانا وسیلۃ الفروش کا شاہ فرمایا. آپ ترجمہ میں دیکھتے ہیں کہ خطیب خطبہ دیتے دیتے بیٹھتا ہے. یہ سارے کون ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ صرف یہی ہے جو حدیث میں ناقص ہو رہا ہے. تو حضور خطبہ دے رہے تھے. اللہ کی مشیت ایک چھوٹا نواسا بیت الشرف سے نکلا, اپنے ابا کے دامن سے اڑج کے زمین پر گرا. حضور نے خطبہ کو روک دیا, ممبر سے اٹھے, صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے چھوٹے نواسے کو گود لے لیا, ممبر پہ گئے اور بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد زانوں پر اپنے بٹھا کے چھوٹے نواسے کو کہا ہذا حسین فارغ کرو منصور ہو, یہ حسین ہے, اس کا اعتماد حاصل کرو اور اس کی مدد کرو. مختصر سے لفظوں میں آپ سے گفتگو کرنی چاہتا ہوں کہ کیا مسجد نبوی میں کوئی ایک ایسا آدمی تھا جو حسین کو نہ پہچانتا ہو کہ یہ کون ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں 1400 سال کے بعد معلوم ہے کہ جس دن یہ پیدا ہوئے تھے اس دن تمام ملائکہ نے آپ کی مبارکباد دی تھی تو اس کی خدائیں پہنچی نہیں تھی. ہم نے سنا ہے 1400 سال کے بعد انہی صحابیوں کے درمیان سے یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جب بچپن میں تھے تو راہی بھی انہوں نے 7 بچے پیدا کر دیے. لوگوں کو اکثر بیشتر یہ خیال ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو پھر امام حسین نے بیٹے کیسے عطا کر دیے. یہ شیعہ جو ہے امام حسین کو پڑھا دیتے ہیں رسول اللہ سے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا, میں اکثر و بیشتر سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ سے ایک عورت نے کہا اے کلیم اللہ آپ اوپر جاتے ہیں, میری شادی کو 8-10 سال ہوا ہے, میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی, میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا. کلیم اللہ نے جا کے دور پتا کہ وہ عورت ایسے ایسے پوچھ رہی تھی, تو وہاں سے جواب آیا کہ اس کی پتنی میں اولاد نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ تم قادر ہے تقدیر بدل جائے. کہا کہ تقدیر کے فیصلے اتنی آسانی سے نہیں بدلتے ہیں. ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ نے کچھ سال گزرے, حضرت موسیٰ جب اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں. اس نے سلام کیا, آپ نے پوچھا کہ یہ بچے, کہا کہ یہ اللہ کے دین میرے بچے ہیں. اب حضرت موسیٰ کو بڑی تشویش ہوئی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا اور میں نے اس عورت سے کہا ہے تو یہ عورت میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی. جیسے ہی دور پہ گئے تو سوال کیا کہ پروردگار عالم یہ بتا کہ مجھے جھوٹا کرانے کے تجھے کیا فائدہ ہوگا. میں تیرا نبی ہوں, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور یہ عورت مجھے جھوٹا بول رہی ہے. کہا کہ موسیٰ یہ یارانی کی باتیں ہیں, یہ عشق کی منزل ہے. کہا کہ میں تو راز جاننا چاہتا ہوں. کہنے لگے اچھا راز جاننا چاہتے ہو تو سنو, ایک کٹورا لو پیالہ اور ایک چھری لو اور اپنے قوم میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی ایک بوٹی مانگی ہے. حضرت موسیٰ ایسے ہی جیسے حکم ہوا تھا ویسے کیا. صبح سے شام ہو گئی, ہر آدمی شک کی منزل میں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ یہ اعلان کیا کر رہے ہیں, اللہ کیا کرے گا ہمارے جسم کی بوٹی کا. اللہ نے تو ہمیں جسم دیا ہے, وہ ہم سے بوٹی کیوں مانگ رہا ہے,
کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب جن لوگوں کے ایمان تھوڑا کمزور تھے وہ شک کرنے لگے کہ یار یہ تو دوسرے لوگ جیسے کہتے ہیں دوسرے کی بات ہماری زمین میں آج بات نہیں ہے. صبح تو شام ہو گئی اور کوئی ایک آدمی بھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ اچانک ایک دیوانہ ہمارا شخص دوڑ کر آیا کہ اے کلیم اللہ کیا اعلان فرما رہے ہیں آپ کہ اللہ نے انسانی جسم کی ایک بوٹی مانگی ہے. بس جیسے ہی اس نے یہ سنا اس نے فوراً چھری اٹھا لی اور چھری اٹھانے کے بعد اس نے سوال کیا کہ اے کلیم اللہ یہ بھی بتایا ہے کہ کہاں کی بوٹی؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں کہا کہ کہاں کی بوٹی. اس نے چھری سے یہاں کی بوٹی کاٹی کٹورے میں رکھی. پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہاں کی مانگی ہو, یہاں کی بوٹی کاٹی. پھر خیال آیا کہ شاید یہاں کی ہو, یہاں کی بوٹی کاٹی کٹورے میں رکھی. پھر خیال آیا کہ شاید یہاں کی بوٹی مانگی ہو. غلط یہ کہ اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے بوٹیاں کاٹ کاٹ کے اس میں کٹورا بھر دیا. حضرت موسیٰ پریشان تھے کہ یہ کس قسم کا عاشق ہے, ایسا دیوانہ ہے. حضرت موسیٰ نے اسے روکا اور آپ کے اوپر پہنچے. وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ کیا لائے ہو؟ کہا کہ تیرا دیوانہ ملا تھا, وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھا. جب موسیٰ تمہاری سمجھ میں کچھ بات آئی یا نہیں آئی؟ کہا کہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. کہنے لگے اچھا ابھی بھی تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا؟ کیا تم آدمی نہ تھے؟ جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں انسانی جسم کی ایک بوٹی چاہیے تو تم اپنے جسم کی اتار کے نہ دیتے تو قوم سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی, تمہاری پوری امت کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی, لیکن یہ ہمارا دیوانہ تھا. اس نے دیکھا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے بس یہی راز ہے. یہ ایک دن اس کے دروازے کے آگے سے گزرا, یہ بھوکا تھا. اس نے آواز لگائی کہ جو مجھے روٹی کھلائے گا میں اسے بیٹے دوں گا. اس عورت نے 4 روٹیاں کھلائی. اس نے یہ روٹیاں کھائیں اور کھائی کے یہ کہہ کے اٹھا کہ میں نے تجھے 4 بیٹے عطا کیے. ہم نے اسے 4 بیٹے دے دیے. اگر یہ 100 بیٹوں کو کہہ کے آتا تو اے موسیٰ ہم اسے 100 بیٹے دیتے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اب بتائیے کہاں یہ فقیر, کہاں یہ دیوانہ, کہاں امام حسین جن کی اللہ اتنی ناز برداریاں کر رہا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کی چھٹائیں بخشی جائیں. فرشتوں کی صفوں میں یہ اعلان کرنا کہ ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا ہے جو فرشتوں کی خطائیں معاف کرائے گا. یہ تعارف کرایا گیا. جبریل آپ کا جھولا جھلا رہے ہیں. یہ انتظامات ہیں. میں نے عرض کیا تھا کل بھی پرسوں کہ حضور نے جب یہ مطالبہ کیا کہ یہ حسین اس کا عرفان حاصل کرو اور اس کی مدد کرو تو کیا خود سے شروع کیا یا دوسروں سے مطالبہ کیا؟ دیکھیے یہی فرق ہے پارلیمنٹ کے ممبر میں ایسے ایم ایل اے میں اور نبی میں. کیا فرق ہے کہ نبی جو کہتا ہے سب سے پہلے خود کرتا, بات کو دوسروں کو خود دیتا. واقعات آپ کے سامنے. اب سب سے پہلے حضور نے کیا کیا؟ سب سے پہلے امام حسین پر آپ نے قربانی پیش کی. آپ کا ذہن متوجہ ہوگا کہ 3 سال کا بیٹا جناب ابراہیم, دونوں ایگزاموں کو بیٹھے امام حسین ایگزاموں کو جناب ابراہیم, تو سب سے پہلی قربانی امام حسین پر بچپن ہی میں رسول نے پیش کر دی. تب بات کو مطالبہ کیا امت سے کہ تمہیں قربانی پیش کرنا ہے, تمہیں اس کی نصرت کرنا ہے. اب آپ سوچئے کہ امام عالی مقام نے روز عاشورہ جس وقت جناب مسلم کے یتیموں کے لاشیں آپ خیمے میں لا چکے تھے, جناب ابوالفضل عباس کے بھائیوں کی لاشیں خیمے میں لا چکی ہیں, امام حسن کی اولاد نے قربانیاں پیش کر دی تھی, قاسم کا پامال لاش آپ خیمے میں لا چکے تھے, علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال دی تھی, عباس کے کٹے ہوئے بازو زینب کو دکھا دیے تھے. اس کے بعد ششماہے کی قربانی پیش کر دی تھی. پھر اس کے بعد آواز استغاثہ, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میرا ناصر, ہے کوئی مددگار. کیا کوئی سی شعور انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت امام حسین اپنی زندگی کی بات کر رہے تھے یا اپنی زندگی کے محافلوں کو بلا رہے تھے؟ کوئی عقل مند اس بات کو سوچ نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ وہ واقعات ہیں آپ کے سامنے. جب جعفر ذہن آیا ہے کہ میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے معلوم نہیں تھا وہاں پہ اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گا. یہ دیکھ میرے سب عزیز و انصار, سارے رشتہ دار, ساری قربانیاں میں پیش کر چکا, اب مجھے زندگی کی تمنا نہیں ہو. یہ عدالت کے خلاف ہے کہ تمہارا مقابلہ انسانوں سے کرایا جائے. چونکہ تم دیکھتے نہیں ہو تو تمہارا مقابلہ انسانوں سے نہیں. اس وقت میں منزل امتحان کروں. جبریل نے سایہ کیا
تو آپ نے کہا ہجری جھولا جھلانا اور تھا، لیکن اس وقت میں امتحان کی منزل میں ہوں، اپنا سایہ ہٹا لو۔ اس وقت امام حسین اگر آواز دے رہے ہیں اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین ہم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس آواز استغاثہ کو سن رہے ہیں، ہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لبیک زبان سے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں لبیک اور ہم آپ کی نصرت کے لیے موجود ہیں۔ کیسے ہوگی نصرت؟ اس لیے کہ مجھے 4 بجے کسی شاعر کے یاد آ رہے ہیں، گریہ و ماتم تو ہے، ذوق عمل کچھ نہیں، گریہ و ماتم تو ہے، ذوق عمل کچھ نہیں، یوں نہیں ہوگا کبھی ایسا پرے کربلا، ان کو بھی بیدار کر، ان کو بھی ہمراہ لے، ہیں جو ابھی امتیں بے خبرے کربلا۔ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہم ہزاروں مجلسیں ہر سال کرتے ہیں، جتنی مجلسیں پہلے ہوتی تھی اس سے اچھی زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے ذاکرین بلائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں مظلومیت امام حسین نہیں آ پا رہی، مسلمان نہیں سمجھ پا رہے، مسلمان ابھی بھی یزید کی وکالت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے، بہت نعرے لگ رہے ہیں، بڑی اچھی مجلسیں ہو رہی ہیں، بڑے ذاکرین آ رہے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، بڑا تبرک بڑھ رہا ہے، بہت اہتمام ہو رہا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ امت مسلمہ کیوں متوجہ نہیں ہو رہی؟ اب جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ صرف یزید نے امام حسین کا قتل نہیں کیا، یہ تو ایک واردات تھی، اس کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا صاحب اس کا وہ امام حسین کی واردات، اور جب مدینے والوں نے اس کی بیعت توڑی اور اس نے مدینہ منورہ میں حملہ کیا، اب سمجھ میں آیا نا لوگوں کی کہ امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا تھا؟ اس لیے چھوڑا تھا کہ اگر میں مدینے میں رہا تو یہ فوج کشی کرے گا اور مدینے کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے میں وطن چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے وطن کی بے حرمتی نہ ہو، میرے نانا کا مدینہ تاراج نہ ہو میری وجہ سے۔ اس لیے کہ وہ بات اور ہے کہ مسجد میں اس لیے چلا جائے کوئی کہ میری جان بچ جائے، اور کوئی مسجد سے اس لیے نکلے کہ مجھے مسجد کی عبادت کرنی ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ اور وہی ہوا 63 ہجری میں، 61 ہجری میں امام حسین کا قتل، 62 ہجری میں ان کی رہائی، اور 62 ہجری میں جب یہ لوگ آئے مدینے اور لوگوں نے مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں توق تو اتر گیا لیکن نشان باقی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو اتر گئی لیکن نشان باقی ہیں، پیروں میں بیڑیاں تو اتر گئی لیکن نشان باقی ہیں۔ جب عورتوں نے دیکھا کہ جناب زینب کی کیا حالت ہے کہ بوڑھی ہو گئی، تو آپ سوچئے کہ مدینے والوں نے بیعت توڑ دی، اور بیعت توڑنے کے بعد ایک قافلہ گیا، حنظلہ ایک جوان تھا، اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ جو غزیل ملاقہ، اس کی صفت ہے اس وقت نہیں ہے، میں بہت مختصر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حنظلہ کا بیٹا عبداللہ اس قافلے کا سردار بن کے گیا، اور اس نے یزید کے حالات دیکھے، ہم کے بعد بتایا کہ یزید جو ہے بندروں کو سر پہ امامہ رکھتا ہے، شراب پیتا ہے اور اعلانیہ طریقے سے اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن نے کب کہا ہے کہ نماز کے قریب شراب کے قریب مت جاؤ؟ قرآن تو یہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہ کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ مزہ پڑا تھا قرآن کا، لوگوں نے بیعت کی ہوئی، اس نے فوج کشی کی، اور فوج کشی کے لیے اس نے مدینے کو مباح قرار دے دیا فوج کے لیے کہ تم جو چاہو کرو مدینے میں جا کے۔ مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، صحابیوں کی تقریباً 1000 بیٹیاں حاملہ ہو گئی اور ان کے بچوں کی بلدیت نہیں لکھی جا سکی۔ یہ سب یزید کے کرتوت ہیں، یہ بات ہم نہیں بتا پاتے، اس لیے کہ ہم تو صرف اپنی وہ باتیں کرتے ہیں جس سے صرف مجمع ہوش ہو جائے، بس مجمع ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگلے سال کو مارکیٹنگ میں کوئی خرابی نہ ہو، اس لیے کہ ٹریڈنگ ہونے لگی نا اس چیز کی، تو ٹریڈنگ جب ہونے لگتی ہے تو پھر فائدہ اور نقصان دیکھا جانے لگتا ہے، لیکن اصلی فائدہ ممبر والے کا وہ ہے کہ جو صحیح میں ممبر اس سے خوش ہو جائے، مجمع کا خوش ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنہوں نے مجھے اس ممبر پر پہنچایا ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں گے کہ تم نے جو 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لوگوں کا لیا، تم نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ تو کیا مجھے یقین ہے کہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گا؟ اس لیے کہ میں آپ سے عرض کروں، تمام حضرات اس بات کو یاد رکھیں گے، اور مولانا آپ بھی اس بات کو بھول نہیں پائیں گے کہ جب ظہور امام ہوگا تو مرجع تقلید کی کوئی ذکر نہیں کر رہا، عیسیٰ دوران بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟
لیکن اس دن کسی نوح خان، کسی مرزا خان، کسی جاگیر کی، کسی مسائل پڑھنے والے کی قسمت کا ستارہ جاگے گا اور امام کہیں گے جاؤ مسائل تم پڑھو. بڑی عظمتیں ہیں اس چیز کی. اس لیے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے اور امام کو ہم حاضر ناظر جانتے ہیں. ہم ان کے بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ میں پورے جگر سے روتا ہوں، اس لیے کہ ہم تو صرف سنتے ہیں نا واقعات، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن امام کے سامنے کربلا ہے. امام کربلا کے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ امام وہ ہے جو ماضی و مستقبل دونوں کو دیکھ سکتا ہے. اسے اللہ نے صلاحیت دی. اب آپ سوچیے تو صحیح کہ جو کربلا کے منظر کو دیکھ رہا ہو، اس فارس کو کتنی بے چینی اور بے قراری ہوگی، اس کو کتنی تکلیف ہوگی. لیکن ہم اگر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لبیک کہتے ہیں امام حسین سے، پھر ہمیں وفاداری کرنی چاہیے، پھر ہمیں فداکاری کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ. لیکن ہوتا کیا ہے، اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو سب ایک دوسرے کے یہاں جا رہے ہیں. لیکن اگر مجلس ہے امام حسین کی صاحب، ان سے تو میرے اختلاف میں تھوڑی جاؤں گا. آپ بتائیے یہ کیا ایمانداری کی بات ہے؟ یہ امام حسین سے وفاداری ہے؟ وہ خود کو سمجھتے ہیں فداکار حسین، کچھ ہم میں نہیں کرنی ہے رفتار حسین. جو جھوٹ سمجھتا ہو وہ دے اس کا جواب. آپس میں لڑے تھے کہیں انصار حسین، کہیں اختلاف ہے، لیکن شیعوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں پر اختلافات نہ پائے جاتے ہیں. انجمنوں کے اختلاف، خانوں کے اختلاف، مرثی خانوں کے اختلاف، علماء کے درمیان اختلاف، یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین سے محبت اور عقیدت. آپ سوچئے کہ جب سیدہ جناب سیدہ آتی ہوگی فرش ادا پر، وہ دیکھتی ہوگی کہ یہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کے ہاں کی مجلس ہے، یہ اس لیے یہ ان کے ہاں کی مجلس سمجھ رہے ہیں، یہ میرے لال کی مجلس نہیں سمجھتے. یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ کسی کی مجلس نہیں ہے، یہ امام حسین کی مجلس ہے، جہاں ایک دکھیاری ماں کی تمنا دعائیں ہیں آپ کی جو زندہ ہیں. ورنہ آپ سوچئے کہ جتنی تعداد آپ کی ہے، جو وقت آپ کی پوری دنیا میں ہے، کہاں بچتی جتنی حکومتیں آپ کی مخالفت کرتی چلی ہیں، جتنی حکومتوں نے آپ کو کچلا ہے، آپ کو تو وجود بھی کہیں نہیں ملتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ کوئی محافظ ہے ہمارا. خود مولا فرماتے ہیں، امام زمانہ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے محافظ نہ ہوتے تو دنیا تمہیں کبھی کی ملیا میٹ کر چکی ہوتی. آپ سوچئے کہ اگر ہم فرش عذاب آتے ہیں تو تھوڑا ہم احساس کریں کہ ہم آئے ہیں تو ہم یہاں سے کچھ لے کے جا رہے ہیں، یا صرف کچھ بسکٹ، کچھ کیک، کچھ تبرک کا حصہ لے کے جا رہے ہیں، باقی سب کچھ نہیں ہے. مجھے 6 مصرے جناب شاہد نقوی صاحب کے یاد آ رہے ہیں کہ بیان درد سنا اور بھول بھال گئے. بیان درد سنا اور بھول بھال گئے، اٹھا بھی دل میں کوئی بلوانا تو ڈال گئے. نڈھال آئے نہ گھر کی طرف نڈھال گئے، اثر عذاب تازہ خانے ہی میں ڈال گئے. اگر اس رواج کی حد تک ہی نواخانی ہے تو اشک مرہم زہرا نہیں ہے، پانی ہے. اس لیے اپنے اشکوں کی حفاظت کریں، اپنے جذبات کی حفاظت کریں. وہ جب بھی ممکن ہے کہ جب مجلس کو امام حسین کی مجلس سمجھے، کسی صاحب کی مجلس میں سمجھے، کسی کے گھر ہو رہی ہو. ہم روح کے رہنے والے ہیں. وہاں 2 بھائیوں کے درمیان مقدمہ بازی شروع ہوئی. ایک دیوار کے اوپر، دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے تو دیوار تو دونوں کی ہونی چاہیے تھی. مقدمہ شروع ہوا، 17 سال مقدمہ رہا. ایک بھائی کا انتقال ہوا، دوسرا بیٹا نہیں گیا. دوسرے بھائی کا انتقال بہو نہیں گیا. لیکن جب امام حسین کے لیے سلسلے میں کھچڑا ہو رہا ہے ایک بھائی کے گھر، تو دوسرے بھائی کی اولاد سے وہ کہہ رہا ہے تو کھچڑے کا انتظام تم کرو. اور وہ آ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا تم سے ہمارا کام کرو، تم نے تو ہمارے باپ کی تعزیت نہیں کی. یہ امام حسین کا معاملہ ہے. اس لیے کہ امام حسین مظلوم ہیں، امام حسین بےکس ہیں، امام حسین کو یار مددگار ہیں. امام حسین کو اس وقت آواز دی تھی جب کوئی ان کو پہچاننے والا نہ تھا. آج پہچاننے والے انہیں پہچان کے لیے رہے. ان کو تکلیف کیوں پہنچانے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ میرا چاہنے والا میرے چاہنے والے سے نفرت کرتا ہے، میرا ماتمدار میرے ماتمدار سے نفرت کرتا ہے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے میں معذرت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی زیادہ اس کی وجہ کی جو اذیتیں امام حسین کو پہنچی ہیں وہ جسمانی تھی. اگر جسم کی اذیتوں کی انہیں تکلیف ہوتی تو پھر وہ کچھ راز بدلتے. لیکن انہوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی. اس دین کی حفاظت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، ورنہ خدا کو توحید کا کلمہ پڑھوا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو صرف آپ کو ایک طالب پھرونا چاہتا ہے کہ آپ سب کے سب موحد ہو جائیں، آپ سب کے سب ایک ہو جائیں. اس لیے کہ اتحاد میں ایک طاقت ہے. آپ سوچیے تو صحیح، وہ الحم جس کو کم سے کم 10 بار آپ کو واجب نمازوں میں پڑھنا ہوتا ہے. مولانا تشریف رکھتے ہیں
میں تو عربی کا طالب علم نہیں ہوں لیکن سنا ہے آپ جیسے عالموں کو سنا ہے میں نے کہ اہدنا الصراط المستقیم یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھے ہدایت دے، لیکن اللہ میں سننا ہی نہیں پسند کرتا. جب آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہدایت قائم رکھ، ہم کا لفظ سننا چاہتا، میں کا لفظ سننا نہیں پسند کرتا. جب وہ نماز میں سننے نہیں پسند کرتا تو پھر سوچیے آپ کہ پھر کسی قسم کی بھی میں کب پسند کرے گا. میں معذرت کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنے نہیں کر پاتا ہوں. بس چند جملے یہ وہ دن ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ بڑا پہنچا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام اسٹاف لے کے قافلہ سالار میں جب زینب گئی تھی کربلا سے تو آپ نے اپنے ماجائے کی لاش کو بے گھر و کفن دیکھا تھا. ہم بے گھر و کفن کہتے ہیں جب کہ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، لیکن اس لیے بے گھر و کفن کہتے ہیں کہ ظالموں نے آپ کی جسم سے پوچھا ہوگا. بہن نے بھائی کی ایک کیفیت دیکھی تھی اور یہ کہتی ہوئی گئی تھی کہ میرے ماجائے ہمارے نانا پر ملائکہ نے نماز پڑھی تھی اور تیرا جھولا جھلایا تھا سید الملک نے، لیکن ہائے افسوس کہ تم نے بہت کربلا کی جلتی ہوئی ایک ٹکڑا ہوا ہے. ظالموں نے اپنے پشتہائے نشین ظفر کیے تھے اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش کیسی پڑ رہ جائے. اب جناب زینب نے ان کے ذہن میں جو تصور کر رہا ہوگا ہم تصور کیجیے کربلا جتنی قریب آ رہی ہے کیا کیفیت ہوگی بہن کی. آپ نے اپنے بھتیجے نے کہا کہ سب سے پہلے میں بھیا عباس کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہایت غدارت ہے، وہ 2 رکعت گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے تبھی تمیز کو رکھتے تھے. جب آپ قبر پہ پہنچی ہے اور بھتیجے نے کہا کہ چچا کی قبر کیا ہے تو وہ قبر چھوڑی تھی. جناب زینب نے کہا کہ میرا بھائی تو بہت قدامت تھا، یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ وہ بھی ابا میرے چچا کے جسم کے بعد پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد جناب امام حسین کی قبر پر پہنچی اور پھر گرا دیا اپنے آپ کو خبر پر. بھیا میں تم سے بڑی شرمندہ ہوں، میں نے تیری وصیت کا خیال رکھا، میں نے تیرے مقصد شہادت کی حفاظت کی. تو نے مجھ سے کہا کہ میں میری دربار یزید میں چلی جاؤں، میں گئی ہی تیرے مقصد کی حفاظت کر کے آئی، لیکن تم سے بڑی شرمندہ ہوں. تیری امانت جو 4 سال کی تو نے مجھے چھوڑی تھی سکینہ زندان شام میں رہ گئی. بارگاہ ہماری حاضری کو قبول کرنا، اس ذکر کو درجہ عبادت فرما، اس کو شہ آخرت قرار دے. پروردگار جو مجلس سے آدم کسی عنوان میں شریک ہوتے تھے آج ہمارے درمیان کی اس دنیا میں جا چکے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار اپنے گناہوں کو تخفیف فرما، نیکی میں اضافہ فرما. پروردگار ہماری سبوں میں انتشار نہ پیدا فرمائے. پروردگار کی بیماریوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ فرما. پروردگار کو لوگوں کا سایہ تعلیم ہمارے سبوں کو قائم کرے. علماء اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار مسافروں کو منزل تک پہنچا دے. پروردگار جو بے گناہ پید وقت کی صحبتیں کر رہے ہیں پروردگار ان کی حقیقت کا فرما. جن کا روزگار سن خیر برکت عطا، جو بے روزگار ہیں تو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے اولاد کو سنے کے ساتھ عطا. پروردگار عالم تیرا وعدہ فرما سچا ہے، وعدے کو پورا فرما. ہمارے شہر ہمارے ملک اور پوری دنیا میں ہم کا مان قائم فرما. ہم کے آخری نبی کو بھیج دے، ہم ان کے ناسوں میں نگاہ شمار فرما. ایک بار سورہ ہم کو 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب فضل عباس کا باپو ولن میاں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.